كتاب الله أحيانا وبالتوحيد أوصانا ففي قرآننا. ناز والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بڑے نفیس ہوتے ہیں، دنیا کی ساری نفاستیں میرے آقا پہ قربان، میرے آقا سے بڑا نفیس اور کون ہوگا؟ جن کے بارے میں انس فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، واللہ ما مسست دیباجا ولا حریرا الین من ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی نرماہٹ میرے آقا کے ہاتھوں میں تھی اتنی زیادہ نرماہٹ تو میں نے کسی ریشم میں محسوس نہیں کی. لیکن انہوں نے عبدیت دکھلائی. جب سارے آپ کی عزت کرتے تھے، آپ کو فیصل مانتے تھے، آپ کو صادق و امین مانتے تھے، ایک جملہ اللہ کے حکم سے کہا تو بیگانے اپنے بھی دشمن ہو گئے. عبدیت کا اظہار تھا. پھول سے زیادہ نرم و نازک بدن. حکم آیا میرا پیغام پہنچاؤ، طائف پہنچانے گئے، لو لہان ہو کر واپس آئے. نرم و نازک بدن، اللہ کا حکم مانا. وہ ایک کہتے ہیں کہ ایک عربی کا شاعر ہے، وہ کہتے ہیں نعرض للسیوف وجوہا لا تعرض للطام. ہم نے تو اللہ کے دین کی خاطر ایسے چہروں کو پیش کیا ہے، اور وہ بھی تلواروں کے سامنے، کہ جن چہروں کی طرف تو ہم ہاتھوں کا اٹھنا بھی برداشت نہیں کر سکتے. لیکن یہ اللہ کے رسول خود احد کے میدان میں اترے، آپ کا سر مبارک زخمی ہوا ہے، آپ کے دندان مبارک ٹوٹے. یہ عبدیت کا نمونہ ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرف سے آفر ہو رہی تھی، پیغام مل رہے تھے، جتنی چاہو دولت لے لو. اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفقر فخری کا نعرہ لگایا کہ فقر تو میرا فخر ہے. جب ساری کائنات آپ کو سونے میں تولنے پر تیار تھی تو اس وقت بھی آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر اس طرح دن گزارے کہ 2 مہینے تک آپ کے گھر میں چولہے پہ کچھ نہیں پکا کرتا تھا. یہ عبدیت ہے. اس کو عبد کہتے ہیں کہ جس طرف میرا رب راضی، جس طرح میرا رب خوش ہے میں تو اسی طرح ہی کروں گا. جو میرے رب کا حکم ہے میں اسے مانوں گا. اس میں بال برابر بھی انسان ادھر ادھر نہ ہو تو یہ عبدیت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدیت کا وہ نمونہ ہم انسانوں کو دکھلایا ہے، اور اتنا دکھلایا ہے کہ اللہ رب العزت بھی بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدی. میں نے تو اپنے بندے کو، اپنے عبد کو آسمانوں کی سیر کرائی ہے، ایک ہی رات میں سیر کرائی ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی ہے. یہ عبدیت ہے. اور جب انسان میں عبدیت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ فکر، یہ سوچ انسان میں جڑ پکڑتی ہے نا کہ میں خود کچھ نہیں، میری کوئی خواہش نہیں، میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکتا ہوں، لیکن میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزاروں گا. چونکہ میں عبد ہوں تو میں زندگی اس طرح گزاروں گا جس طرح میرا مالک چاہتا ہے. جب انسان اس میں ترقی کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا صحیح حدیث ہے لا یؤمن احدکم
حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بھی، تو اس وقت سے کامل مومن نہیں ہو سکتے، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تمہارے دل میں اٹھنے والی خواہشات بھی میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں۔